العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، واختار المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا، فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله. استثناء کی بحث شروع کیا ہے، جس میں 4 مصرے پہلے پڑھے تھے اور اس کی تشریح کر رہے تھے۔ سب سے پہلے استثناء کی تعریف کیے بغیر حکم المستثنی، پہلے حکم بیان کر دیا، تعریف نہیں کیا۔ تعریف اور بھی کتابوں میں شروع ہی میں نہیں کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں تو پہلے قسم کر دیتے ہیں پھر تعریف، تاکہ تعریف سمجھ میں آئے۔ پہلے ہی تعریف کرنے میں قسم ہونے کی وجہ سے تعریف کی تفہیم آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی لغوی تعریف ہی کم سے کم کر دیں تاکہ اس کا معنی واضح ہو جائے۔ استثناء کے لغوی معنی ہے جدا کرنا، الگ کرنا، ما قبل سے جدا کرنا، ما قبل سے جدا کرنا۔ اب اگر ما قبل میں داخل ہو پھر جدا کر رہے ہیں تو استثناء متصل، اور ما قبل میں داخل نہیں پھر بھی جدا کر رہے ہیں تو استثناء منقطع۔ تو یہ مثال دے کر کے کل پہلے پیراگراف میں سمجھا دیا، اور آج دوسرا پیراگراف ہے جس کا کچھ حصہ کل بھی ہو گیا تھا کہ مستثنی پہ نسب دیتا کون ہے۔ تو جو سب کو نسب دیتا ہے وہ مستثنی کو بھی نسب دیتا ہے، منصوبات میں سے ہے یہ مستثنی۔ تو عامل نسب دیتا ہے تو اس کو بھی وہی دے گا نسب، فعل یا شبہ فعل یا مصدر۔ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے الا ہی کو نسب دینے والا مانا ہے، جاءنی القوم الا زیدن، تو جاءنی القوم الا زیدن، زیدن پہ نسب آ رہا ہے الا کی وجہ سے۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الا کے اندر کیا ہے، نسب دینے کی صلاحیت ہے، لیکن اور لوگ جمہور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاء نسب دے رہا ہے، تو جاء تو رفع دیتا ہے، نسب کیسے دے گا؟ وہ آنا لازم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے سہارے سے، اللہ کو ساتھ میں لے کر کے مل کر کے جا کے چھپا اٹھا دے گی تو نسب دے لیں گے۔ اکیلے تو نہیں دیتا لیکن اللہ کے واسطے سے دیتا ہے، تو اسی بات کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ والصحیح من مذاہب النحویین، اور اہل نحو کے مذاہب میں سے المذہب الصحیح، الصحیح کا موصوف پوشیدہ ہے۔ اہل نحو یا نحوی حضرات کے مذاہب میں سے صحیح مذہب یہ ہے
کہ نصب دینے والا لہو مستثنا کو، استثنا کو، استثنا ایک فعل ہے، ایک مصدر ہے مستثنا کرنا، لیکن اس سے مستثنا کیے ہوئے کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ مصدر بول کر کے صفت، زید عدل بول کر کے زید عادل صفت مراد لے لی جاتی ہے۔ ان الناصب لہو کہ استثنا کو نصب دینے والا، یعنی مستثنا کو نصب دینے والا، ما قبلہ وہی عامل ہے جو اس سے پہلے ہو۔ ما قبلہ جاء ہے تو جاء ہی نصب دیتا ہے، لیکن اعتراض ہوتا ہے کہ جاء تو لازم ہے، وہ کیسے نصب دے گا، وہ تو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آگے بات باقی ہے، بواسطۃ الا کے واسطے سے، واسطہ مل جائے تو اس کا بھی ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ رات میں استنجا کرنے اکیلے نہیں جاتا، ڈرتا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کو جگہ لیتا ہے۔ وہ جگہ لیا تو وہ بھی ڈرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو دونوں چلے جاتے ہیں استنجا کرنے۔ یہ بھی ڈرتا وہ بھی ڈرتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ ہے، میرا ڈر ختم ہو گیا، اور یہ سوچتا ہے یہ میرے ساتھ ہے۔ دونوں ڈرتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ لے لینے سے تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ضعیف ہے، دوسری حدیث ضعیف آئی، یہ ضعیف اس کو قوت پہنچا دیتی ہے، اور وہ ضعیف اس کو قوت پہنچا دیتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اصطلاح میں حدیث کی متابعت، یہ اس کی متابعت کرتی ہے۔ اسی لیے ایک گھر ہے اکیلا کھیت میں بنا ہوا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی رات میں حملہ کر دے، تو دوسرا گھر بھی بن گیا، تو دوسرا گھر جب بنتا ہے جب اسے خوشی ہو جاتی ہے، اچھا یہ بھی یہاں آ جائیں گے یہ لوگ، تو اس کا ڈر تھوڑا کم کر دیتا ہے۔ تو اس ڈر کو کم کرنے کی وجہ سے شریعت نے حق لازم کیا ہے کہ یہ تمہارے پڑوس میں آ گیا ہے، اس کا حق ادا کرو، اور اس پر بھی لازم ہے کہ اس کا حق ادا کر، کیونکہ پہلے سے اگر وہ نہ بنا ہوتا تو یہ ہمت بھی نہیں کرتا بنانے کی، ابھی نہیں بنا، ابھی کوئی گھر اور بنے تب بناتے ہیں اپنے۔ تو ایسا شریعت نے عقلی طور پہ بھی یہ حکم دیا ہے، اور شریعت کا تو ہر حکم سمعی ہے، رسول نے اللہ سے سنا ہے جبریل کے واسطے سے، لیکن عقلاً سوچیں تو معقول ہے بالکل کہ ڈر ختم ہوا، تو اس ڈر کے ختم ہونے، جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ آپ احسان کیجیے۔ مولانا نانوتوی لکھتے ہیں کہ ایک سامان کی ضرورت ہے، مان لیا مہمان آ گئے، انڈا مانگ رہے ہیں کہ انڈا کھلانا ہے، یا ان کو انڈا پسند ہے، اب اپنے کو ضرورت ہے، اب ضرورت ہے تو دوڑ رہے ہیں بازار میں، دکان پہ انڈا ہے تو اس نے آپ کو دے دیا، تو احسان کیا، اپنی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو وہ جو قیمت واجب ہوتی ہے وہ احساناً واجب ہوتی ہے، یہ عقلی دلیل دیا ہے۔ اور خود آپ عقل سے، ہم عقل سے سوچے تو سمجھ میں آتا بھی ہے کہ بھائی ویسے بھی یہاں خریدنا اس کو نام دیا جاتا ہے، بیچنا نام دیا جاتا ہے، لیکن ویسے بھی کوئی اپنی ضرورت پوری کرے تو دل کیا چاہتا ہے، اس نے میرا کام کیا تو اس کے ساتھ تھوڑا بہت احسان کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اس کے ساتھ خریدنا فروخت کرنا لگا ہوا ہے، اس لیے جلدی دماغ میں بات نہیں آتی، یہ بھی کوئی احسان ہے۔ لیکن مولانا نانوتوی نے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ احسان ہے، اسی احسان کی وجہ سے قیمت واجب ہوتی ہے، وہ قیمت دی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ احسان کیا کہ چلو اپنی ضرورت پوری کر دی، تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں تو اس کی قیمت دے دیں۔ تو ایسا ہی یہاں پر واسطہ جو ہے، اس واسطے سے جاء جو ہے یہ لازم ہے، لیکن اللہ کے واسطے سے اس کے اندر کیا ہے، طاقت آ جائے گی اور یہ نصب دے لے گا، ورنہ اکیلے نصب نہیں دے پائے گا۔ بواسطۃ اللہ کے واسطے سے۔ واختار المصنف رحمہ اللہ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے،
فی غیر ھذا الکتاب، اس کتاب کے علاوہ میں، فی غیر ھذا الکتاب، اس کتاب کے علاوہ میں، ان الناصب لہ الا، کہ مستثنی کو نصب دینے والا الا ہے۔ یہاں پہ تو کہہ دیا کہ عامل ہے، لیکن ان کی نحو کی کئی کتابیں ہیں، دوسری کتابوں میں انہوں نے الا لکھا ہے کہ الا نصب دیتا ہے۔ وزعم، اور گمان کیا ہے۔ زعما کا لفظ جہاں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور دعویٰ ہے، کمزور گمان ہے، باطل گمان ہے، اس لفظ میں وہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے قالا، تو یہ قالا کیا ہے؟ معروف ہے، اور قیلا یہ مجہول ہے، تو معروف کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بات طاقتور ہے، اور قیلا مجہول کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ قول کمزور ہے۔ جہاں قیلا کہا جائے تو اشارتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قول مرجوح ہے اور کمزور ہے، اور جہاں قالا یا قالا کے علاوہ جہاں جو بات ہو تو معروف کے صیغے کے ساتھ کہی جائے تو اس بات میں تقویت ہوتی ہے۔ ایسے زعما کا لفظ ہی ہے، معروف مجہول کے علاوہ زعما کا لفظ جہاں استعمال کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ قول کیا ہے؟ باطل ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ وزعم، اسی لیے زعما کہا ہے، اور گمان کیا ہے کہ یہ سیبوہ کا مذہب ہے، انہو مذہب سیبوئی، یہ سیبوہ کا مذہب ہے کہ الا ہی نصب دے رہا ہے مستثنی کو۔ وہذا معنی قولہ، اور یہی معنی ہے ان کے قول مستثنت الا مع تمام، وہ ہے جو جس کو الا جدا کر دے، الا جدا کر کے نصب دے رہا ہے، تمام کلام کے مکمل ہونے کے بعد۔ ما استثنت الا، وہ استثناء وہ اسم ہے جس کو الا جدا کر دے۔ ما استثنت، مستثنیٰ یا استثناء وہ اسم ہے جس کو جدا کر دے الا، تو الا جدا کر کے نصب دے۔ ینتصب، نصب دیتا ہے، مع تمام، تمام کے بعد، یعنی جملہ پورا ہونے کے بعد۔ ای انہو ینتصب، یعنی الا نصب دیتا ہے، الذی، اس کو جس کو جدا کیا ہے اس الا نے، مع تمام الکلام، کلام کے مکمل ہونے کے بعد۔ اذا کان موجبا، جبکہ کلام مثبت ہو، جبکہ کلام موجب ہو۔ بس تھوڑی ہی سی بات اس میں کہی گئی ہے، بات تھوڑا بواسطۃ الا کے ذریعے تفصیل دوسرے طور پہ آ گئی عقلی بات سمجھانے کے لیے، اور نہ صرف اتنی بات ہے کہ مستثنی کو نصب دینے والا عامل ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں الا ہوتا ہے، یہی بات کہی گئی ہے، عقلی طور پہ دلیل دے دی گئی کہ الا سہارا لے کر کے جاء الا کا سہارا لے کے نصب دیتا ہے، لیکن بعض لوگ خود مصنف کتاب دوسری کتاب میں یہ کہے ہوئے ہیں کہ الا ہی نصب دیتا ہے، اور جو ہے امام سیبویہ کا بھی یہ قول ہے۔ فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ، تو اگر واقع ہو مستثنی کلام کے مکمل ہونے کے بعد، الَّذِي لَيْسَ بِمُوجَبٍ، وہ کلام جو مثبت نہیں ہے، یہاں تک بات تھی مثبت کلام کی، لیکن مثبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ منفی ہے، لیکن موجب جو ہے بعینہ ہی مثبت کو نہیں کہتے ہیں، وہ تو اس کا ایک جز ہے، مثبت ہو منفی نہ ہو، تو منفی نہ ہو کا مطلب یہ بتائیں گے، موجب کا مطلب اس میں کیا ہے؟ المشتمل، غیر موجب نہ ہو، یعنی نفی نہ ہو، استفہام نہ ہو، شبہ نفی نہ ہو، یہ سب بتا دیا۔ وَهُوَ الْمُشْتَمِلُ عَلَى النَّفْيِ أَوْ شِبْهِهِ، اور موجب نہ ہو ایسا کلام ہوتا ہے جو مشتمل ہو نفی پر یا شبہ نفی پر۔ والمراد بشبہ النفی، اور شبہ نفی سے مراد النہی والاستفہام، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، آج کل اجازہ والے نکلواتے ہیں، واو پورا ہونٹ گول ہونا چاہیے،
قاری ثابت آ کر کے روزانہ پڑھ کے سناتے ہیں مجھ کو، دیکھو حضرت ایسے کرواتے ہیں ایسے کرواتے ہیں، رجیم دونوں ہوڑ ملنا چاہیے. تو جو ہے پورا مستقل طریقے پر حروف کو وہاں آنا چاہیے. ایسے ہی النہیو، نہیں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اور نہیں ناک میں آواز جائے گی. یہاں بھی اجازت ہے. النہی والاستفہام، نہیں ہے، والاستفہام اور استفہام. وَإِمَّا أَن يَكُونَ الاستثناء متصلا، تو اگر مستثنی متصل ہے، او منقطعا اور یا منقطع ہے. والمراد بالمتصل، اور متصل سے مراد ہے ان یکون المستثنى بعضا مما قبلہ، کہ مستثنی ہو اپنے ما قبل کا ایک حصہ. بعض کا مطلب جز، جمع ابعاض. ان یکون المستثنى، کہ مستثنی ہو اپنے ما قبل کا ایک حصہ، ایک پورشن، ایک پارٹ. وبالمنقطع، اور منقطع سے مراد ہے اللہ، کہ نہ ہو مستثنی بعضا مما قبلہ، اپنے ما قبل کا بعض. فإن كان متصلا، تو اگر متصل ہو، جاز نصبہ علی الاستثناء، تو اس کا نصب جائز ہوگا استثناء کی بنیاد پر. وجاز اتباعہ، اور جائز ہے اس کا اتباع. لما قبلہ فی الاعراب، اپنے ما قبل یعنی مستثنی منہ کا، فی الاعراب، اعراب میں. وہو المختار، اور یہی پسندیدہ مذہب ہے. اصل بات یہاں بیان کرنی ہے، نتیجہ یہ ہے جو یہاں پہ بات بیان کی ہے. تو یہ اس مثال ہی سے سمجھ میں آئے گا. تو اسی میں سے ایک مثال لے کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے آگے پوری عبارت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مستثنی متصل ہو یا منقطع، صرف کیا ہو؟ کلام نفی نہیں استفہام والا ہو، کلام موجب نہ ہو، کلام غیر موجب ہو جس میں نفی نہیں استفہام ہو، تب پھر یہ ساری تقریر شروع ہوگی. مثال کے طور پہ ما جاءنی القوم الا زیدا، تو اس میں آ گیا ما جاءنی، نفی والا کلام آ گیا، موجب نہیں ہے، غیر موجب ہے. تو اب جو ہے الا کے بعد اگر مستثنی منقطع ہے تو منصوب ہو گئی، نفی والا کلام ہے جیسے یہی. اور الا حمارن ہے، تو مستثنی منقطع ہے تو منصوب ہو گئی. لیکن اگر متصل ہے تو وہ بھی منصوب ہوگا، وہ بھی منصوب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائز ہے کہ مستثنی منہ کی طرح اعراب ہو. اگر یہ مرفوع ہے تو الا زید، اگر مستثنی منہ منصوب ہے تو الا زیدا، مستثنی منہ مجرور ہے تو الا زید. اسی کو بتایا ہے. پھر سے ترجمہ کر لیں. فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ، تو اگر واقع ہو کلام کے مکمل ہونے کے بعد، الَّذِي لَيْسَ بِمُوجَبٍ، جو موجب نہیں ہے، جیسے ما جاءنی القوم الا زیدا، ما جاءنی آ گیا تو موجب نہیں. اب اسی میں بیچ میں تعریف کرنے لگے، اسی لیے بات ابھی آئی ہی نہیں کیا کہنا ہے، تو وہی کہنا ہے، اعراب کو کہنا ہے. لیکن اور بھی اعراب مثال کے طور پہ بتائیں گے. وَهُوَ الْمُشْتَمِلُ، اور موجب غیر موجب وہ ہے جو مشتمل ہو نفی کو یا شبہ نفی کو، اور مراد شبہ نفی سے نہیں اور استفہام ہے. فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، تو یا تو ہوگا استثناء متصل یا منقطع. والمراد بالمتصل، اور متصل سے مراد یہ ہے کہ مستثنی ہو مستثنی منہ کا حصہ، بعضا ما قبلہ مستثنی منہ، مستثنی منہ کا حصہ ہو. اور منقطع سے مراد یہ ہے کہ مستثنی ہو مستثنی منہ کا نہ ہو، مستثنی منہ کا حصہ. یہ مستثنی منقطع متصل کی تعریف کرنے لگے. اب اس کے بعد پھر اسی سے جوڑ رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، تو اگر متصنی متصل ہو، جاز نصبہ علی الاستثناء، تو ایک تو بات یہ ہے ما جاءنی القوم الا زیدا، تو زیدن کیا ہے؟ مستثنی متصل ہے، منصوب ہے، جیسے کہ پہلے سے جانتے آئے ہیں.
لیکن ایک نئی بات جو پہلے بھی پڑھا ہوگا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ مستثنا جو منصوب ہوتا ہے تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مثال میں جو ہم نے ابھی یہ مثال دیکھی ما جاءنی نفی والی مثال اور القوم مستثنا منہ مذکور ہے، تو ایسی مثال میں الا زیدن کے بعد جو زید آ رہا ہے زید کو القوم کا اعراب دے، یہاں رفع ہے تو الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، جاز اتباعہ کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ضربت القوم ایسے ہو تو القوم پہ اعراب ہے نصب کا، تو الا زیدن زید پہ الا کی وجہ سے استثناء کی وجہ سے اعراب نہیں ہے بلکہ اتباع تبعیت کی وجہ سے القوم منصوب ہے تو کیا ہے زید بھی منصوب ہے۔ مررت بالقوم الا زیدن، تو بالقوم قوم پر اعراب ہے زیر کا، تو زیدن پہ زیر کا اعراب آئے گا اتباع، یہ سمجھنا ہے، اتنا مثال سے سمجھ میں آ جائے گا، اسی کو بتایا وجاز اتباعہ لما قبلہ فی الاعراب، اور جائز ہے اس کا اتباع اپنے ما قبل کے لیے یعنی مستثنی منہ کے لیے فی الاعراب اعراب میں، اور یہی پسندیدہ ہے بس۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.